کرام اس وقت پورے پاکستان کے اندر محمد بن سلمان ماڈل کی باز کے سنائی دے رہی ہے. ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ماڈل لگنے کے لیے جا رہا ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان نے لگایا تھا. میں آپ کو مختصر یہ بتاتا چلوں کہ محمد بن سلمان نے وہ بڑے بڑے چور ڈاکو جو کہ سعودی عرب کے تھے ان کو پکڑا تھا اور ایک کمرے میں بند کیا تھا اور کہا تھا کہ جتنا چوری کا کرپشن کا پیسہ باہر نکال دو تو بچت ہو سکتی ہے ورنہ تمہاری بچت نہیں ہے. اور اس بندے نے سارا چوری کا اور کرپشن کا پیسہ باہر نکلوا لیا تھا. اب پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے اور اپنے شو کے اندر کامران خان نے اور ندیم ملک نے وہ ساری ڈیٹیل دی ہے کہ آرمی چیف نے باتیں کیا کی ہیں اور ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ ذرا باتیں سنیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ پاکستان میں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے اندر 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. کامران خان صاحب اپنے شو کے اندر کہتے ہیں کہ آرمی چیف سامنے آ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں فرنٹ سے لیڈ کروں گا. یہ میرے لیے سکون کی بات ہے. اللہ بہتری کرے گا. فوج کے پاس طاقت ہوتی ہے, کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ارادہ ہو اور قوم ساتھ ہوئی تو پہلے روٹی کے مسائل سے نکلے, پھر دیکھیں گے کہ سیاست اور دوسرے معاملات کیا ہوتے ہیں. یہ کامران خان نے کہا. ندیم ملک نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو بھاری سرمایہ کاری آ رہی ہے اس سے ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. پھر مزید کہا کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو قتل کر رہا ہے, ہمارے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ باتیں پاکستان کے آرمی چیف کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں ندیم ملک. اور مزید آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے بعد اس چنگل سے ایسے نکلنا ہے کہ بار بار ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اوکے, آگے سے دوبارہ ندیم ملک بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ وہ سعودی عرب گئے, اس کے بعد یو اے ای بھی گئے اور یو اے ای جا کر انہوں نے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو پلان ہے وہ ایم بی زیڈ محمد بن زید کے ساتھ ڈسکس کیا. آرمی چیف پر امید ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ یو اے ای بلکہ چائنا, قطر, کویت سے بھی بھاری سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئے گی اور اس سے آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اچھا جی, ہمیشہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو پوزیٹیو لینا چاہیے. پوزیٹیو بات یہ ہے کہ جی اگر آرمی چیف صاحب اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ عمران خان اور آرمی چیف صاحب اس پوائنٹ پہ تو دونوں سیم ہیں. عمران خان بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ایون کہ یہ بھی بتایا ایک اینکر نے کہ جب کراچی کے اندر بیٹھ کے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھے جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں ان کو کہا کہ کراچی کے اندر جو سمگلنگ کا تیل آتا اب 1 لیٹر تیل بھی کراچی کے اندر آ کر نہیں بکنا چاہیے. جنرل بابر افتخار جو پہلے ہمارے ڈی جی ایس پی آر ہیں وہ اس وقت کراچی کے کور کمانڈر ہیں, ان کو کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے سیریس ہیں کہ کرپشن اور سمگلنگ وغیرہ یہ کام نہیں ہونے دینے. اب ذرا آتے ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں جب کوئی گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی, نگران حکومت ہے اور ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہے, کیا ان حالات میں پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤف حسن انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ اندرونی سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان اس سے بہت دور ہے بلکہ جو سینئر عہدیداران ہیں ان کی جانب سے آنے والے مختلف بیانات سے پہلے نازک صورتحال کو مزید گمبھیر بنا رہے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری پیدا کرنے کا صحیح راستہ فوری انتخابات کا انعقاد, عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو ملک کو آگے لے جانے کا اختیار دینا. عمران خان کے پاس پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. عمران خان کو منظر سے ہٹانے کی کوشش ملک کی بنیاد کو نقصان پہنچا رہی ہے. پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اس صورتحال کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے. اور اس کے علاوہ شبر زیدی نے کاشف عباسی کے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں سعودی انویسٹر ہوں, مان لیجئے کہ میں اگر سعودی انویسٹر ہوں تو مجھے کس حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ میں انڈیا کی بجائے پاکستان میں انڈسٹری لگاؤں؟ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے جبکہ انڈیا کی معیشت 6% سے گروتھ کر رہی ہے. تو کسی بندے کو اکنامک گروتھ والے ملک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا معیشت ڈوبنے والے ملک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ یہ شبر زیدی نے سوال پوچھا کاشف عباسی سے. اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ
जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर कुछ दिनों में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एक मुख्तसर दौरा, कुछ घंटों का दौरा कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने इंडिया के अंदर जो G20 का इजलास हो रहा है वहां पे जाना है, तो वहां पे उन्होंने शिरकत कर रही है। शहबाज जैदी ने एक और भी बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं FBR का चेयरमैन था तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि FBR के 23,000 मुलाजमीन में से जो ज्यादातर मुलाजमीन है वो सुबह दफ्तर आते हुए ये सोच कर आते हैं कि हमने आज पैसा किस तरीके से बनाना है। उन्होंने कहा कि मैंने चेयरमैन FBR होते हुए कहा था कि मुझे FBR के 23,000 में से सिर्फ 5,000 अफराद दे दे, बाकी 18,000 को घर बिठाकर तनख्वाह दे, वो अपनी रिटायरमेंट तक घर बैठे और तनख्वाह ले। अगर ये हो जाता तो FBR में करप्शन आधी रह जाती, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR से करप्शन खत्म हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। बेसिकली जो शहबाज जैदी थे ये क्या करना चाहते थे, ये पाकिस्तान के हर छोटे बिजनेस को लिंक करना चाहते थे FBR के साथ, कि कोई बंदा भी ऐसा ना हो कि जो कमाता तो पाकिस्तान से हो लेकिन टैक्स ना देता हो, ये वो करना चाहते थे। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान एक दलेर इंसान है। वो जेल के अंदर ना डरेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, जेल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो सर्दी गर्मी हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर लेगा, वो इमरान खान है। ये इमरान खान के नाकद है, बड़ी तनकीद करते हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये वो बात कह रहे हैं। आगे आ जाए जी, अतर काज़मी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मसाइल पाकिस्तान में हैं और ये सारे के सारे जाकर लंदन के अंदर बैठ गए हैं। जैसे इक्तदार से उतरते हैं लंदन चले जाते हैं, कौम सब कुछ देख रही है। जो लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, क्या कौम ऐसे लोगों को वोट देगी? अब ये तो भैया इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा कि वोट देगी या नहीं देगी। मजीद उन्होंने कहा कि हमारे मोहतरम निगरान वजीर आजम बिजली के बिलों पर 15 इजलास बुला चुके हैं, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो क्या ये अच्छा हो कि ये एक इजलास इलेक्शन के ऊपर बुला लें, जिसके लिए ये आए हुए हैं, और मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो बहुत से मसले मसाइल, स्पेशली जो सियासी अनारकी मुल्क के अंदर फैली हुई है, वो हल हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।